آپ کا نام وہاب صاحب پورا اور آپ کی یہاں ذمہ داریاں؟ میرا نام عبد الوہاب ہے اور میں یہاں پر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں. اس وقت ہم بالکل ہی نیچے کی لیول سے آئے اور اس وقت ماشاءاللہ سیکنڈ ٹو ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جیسے میں یہ کہوں گا کہ ایک خواب ہوگا لوگوں کا کہ جی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک وقت گزاریں. ہم تو خیر یہاں پر ہوتے ہیں 18 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. باس تو ہیں ہمارے لیکن باس سے بڑھ کر بھائی ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب. جتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اپنے گھر والے یا میرا بڑا بھائی بھی اتنا خیال رکھتے ہوں گے. ایک باس ہوتا ہے جو صرف آفس کے لیول تک آفس کے کام اور وہی آپ کی جو ڈسپلن وغیرہ ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ گھر میں جو مسائل ہیں, مالی مدد ہے, ذہنی آپ کو اگر کسی چیز میں آپ کی یعنی کیا کہیں گے کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی کرتے ہیں, ایک سے ایک چیز بڑھ کر. اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں لگتا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پورا ایک مہینہ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں, اگر اور کوئی باس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں وہ پورا مہینہ ہمارے لیے ڈریگنگ گزرے گا. ڈاکٹر صاحب کام کے ساتھ کام, گھمانا پھرانا, ایک سے ایک چیز, کھانے پینے کا خیال رکھنا. کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, موسٹ امپورٹنٹ کام ہو, تب بھی عبد الوہاب نہیں آپ یہاں چلے جائیں, آپ پہلے گھر کو دیکھ لیں, آپ یہ کر لیں. میں کہتا ہوں کہ یعنی اس ٹائپ باقی جگہوں پر بھی ہم نے کام کیا ہے لیکن ایسا باس ہم نے آج تک نہیں پایا. اس کے علاوہ سچے کھرے انسان ہیں, جو بات ہوتی ہے وہ دل پہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں. سچے عاشق رسول, پکے عاشق رسول. آپ کامیابی کی اصل وجہ کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کی اصل وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جی ایک تو سچ بولتے ہیں, کھری بات کہتے ہیں, منہ پہ بولتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب خود بھی کہتے ہیں, جو میں یہ سمجھتا ہوں, وہ جو ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا, جو پروگرام اسٹارٹ ہی درود سے ہوتا ہے میڈیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ انہوں نے کوئی ایسا یہ کیا تھا, کوئی پروگرام جو اسٹارٹ درود سے ہوتا ہے ختم درود سے ہوتا ہے. اور کامیابی کی وجہ وہ جو انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے قادیانیوں کے خلاف, سچا عاشق رسول بن کے جو دکھایا ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی تنظیمیں, بڑے بڑے گروپ ہیں جو اس کام میں پیچھے رہ کے اگر کام کرتے بھی ہیں تو پیچھے رہ کے یہ فرنٹ پہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. سماجی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح یہ؟ جی سماجی حوالے سے لوگ چاہے کچھ بھی کہیں لیکن ہم نے خود دیکھا ہے, یعنی ڈاکٹر صاحب کی ایسی نیچر ہے, کوئی بھی آ کے اگر کھڑا ہو جائے, 2 آنسو بہا لے نا, تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آنسو کی کیا قیمت. میں نے خود یعنی ڈاکٹر صاحب یہاں پاکستان میں نہ بھی ہوں, کہیں باہر بھی ہوں, کوئی آئے یا میں ہی ڈاکٹر صاحب کو کہوں ڈاکٹر صاحب ایک فیملی آئی ہے, ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کو کچھ ہیلپ چاہیے, عبد الوہاب تم کروا دو, میں آ کے کروا دوں گا. پتا نہیں کتنے ایسے کیسز میں نے کروائے. ہاں عبد الوہاب تم دیکھ لو, نیڈی ہیں سر, بالکل نیڈی ہیں. میں نے 5-6 شادیاں میں نے کروائی ہیں ڈاکٹر صاحب کے بیاف پہ, جب ڈاکٹر صاحب یہاں پر نہیں ہوتے. یہ تو چیز ہے. اس کے علاوہ آپ نے رمضان میں دیکھے ہوگا کتنا آن اسکرین لوگوں کی, آن اسکرین, یہ تو وہ چند لوگ تھے جو نظر آ رہے تھے. اس کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں منتھلی لوگ آتے ہیں, منتھلی چپ چاپ آ کے لے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی یہ والی مدد. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو روزگار کے حوالے سے جتنا کچھ ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لڑکیوں کی شادیوں کے حوالے سے ایون کچھ کیسز تو ایسے آئے تھے, وہ کچھ عورتیں الگ الگ کیسز تھے, وہ ان کا پنچایت یا جاگیردارانہ نظام تھا, وہاں سے بھاگ کے آئی تھی, ان کو شیلٹر فراہم کرنا, اس کے بعد پھر ان کو صلح کروا کے ان کو واپس بھجوانا, بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ سب ڈاکٹر صاحب نے کیا. ماشاءاللہ بڑی آپ نے اچھی بات بتائی کہ بچی کا یا خاتون کا صلح کے لیے واپس بھجوانا. جی بالکل, یہ نہیں کہ اس کو آگے سے آگے اور آگے سے آگے. ہاں نہیں, یہ نہیں. پہلے ہم نے کوشش کی تھی, وہ خاتون آئی تھی یہاں پر, کہہ رہی تھی کہ جی شیلٹر, ان کو شیلٹر فراہم کیا گیا. پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جی ان کو اگر کوئی اس طرح تو ہم نہیں بٹھا سکتے نا, کوئی کام کر لیں, کھانا پکا لیں یا کچھ بھی کر لیں. تو اس کے بعد پھر ان کا ہم نے ڈاکٹر صاحب نے صلاح کروائی, ان کے گاؤں گئے ان کے ہسبینڈ سے, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ان کو کچھ آگے نقصان نہ پہنچائیں گے. اس کے بعد پھر وہ تھا. کہنے کا مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ مالی مدد نہیں ہو رہی ہے, یعنی یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی کی صلاح کرا دینا, حالانکہ قبائلی علاقوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا.
ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوران پروگرام بڑے بڑے طبی گیٹوں میں انہوں نے لائیو پروگرام کیے، تو اس وقت کوئی مشکلات، ڈاکٹر صاحب کا پریشر، کوئی ڈاکٹر صاحب ڈانٹ؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا نا، ڈاکٹر صاحب بہترین باس، بہترین بھائی. اب اگر 12 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں اگر میں کہیں لاپرواہی ہو رہی ہے میری، میں صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب پھر باس بن جاتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن ان کی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں 10 سال جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اگر میں کسی اور کے ساتھ ہوتا تو شاید ہم اس وقت یہاں پر نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب ہر کام اپنا یعنی جنون سمجھ کے کہہ لیں، کوئی بھی نہیں کرتا اس طرح. کوئی ایک ہوسٹ آپ بتا لیں ہسٹری میں جو 15 گھنٹے کام کرتا ہو. رمضان میں لٹرلی 15 16 17 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. میں یہ کہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہ کے ہم نے اتنا کام کیا ہے اور اتنا سیکھا ہے جو ہم کسی اور کے ساتھ ہوتے تو ہم کبھی نہیں سیکھ سکتے. میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہے. یعنی ہم اتنے کیونکہ میں نے وہی کہا نا، ڈاکٹر صاحب اسٹینڈ لیتے ہیں اور کر انیشیٹو لیتے ہیں. باقی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کریں نہ کریں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عبدالوہاب کرو. اب اس کرنے میں چکر میں ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ اتنے نئے یعنی ہمارے لیے پروگرامز اتنے تھے جو بندہ پہلے سوچتا ہے یہ کریں گے، یہ بجٹ بنے گا، یہاں جائیں گے، یہ چیز یہاں سے آئے گی، یہ چیز یہاں آئے گی. ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں دیتے. اور وہی چیز بہترین ہوتی ہے، اور اس میں ہم سیکھ جاتے ہیں. کتنے تو ایونٹ دن کا پروگرام کرنا ہے، ہم نے پوری تیاری دن میں کی ہوئی ہے، پورا اکوپمنٹ، پوری لائٹ، سب ارینجمنٹ دن میں کیا ہوا ہے. اینڈ ٹائم پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عبدالوہاب یہ رات میں کریں گے. اب رات میں کریں گے، 1 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں ہے. شام کا 5 بجے کی ہم نے تیاری کی ہوئی تھی، رات کے لیے لائٹیں چاہیے ہوں گی، کہاں سے آئیں گی. 2-3 ایسے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جس میں ہم نے سیکھا ہے. پھر وہاں پتہ چلتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا، کیا ایک مصرع ہے، ایجاد ضرورت کی ماں. وہاں سے پھر ایجادات نکلتی ہیں. وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اب یہاں ایک آدھا گھنٹہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں، دن کے ٹائم پہ ایک ہم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور رات کے ٹائم کی شوٹ کرنی پڑ گئی. اور ہم تھے بھی کسی سندھ کے کچے علاقے میں تھے. لائٹیں وائٹیں کہاں سے آئیں گی؟ لکڑیوں کو آگ جلائی، اس سے شوٹ کریں گے. پتا چل رہا ہے نا، ہاں یہ بندہ ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے، یہاں میں لے کر بیٹھا. یعنی یہ بہت ساری تجربات، بہت سیکھا ہے ہم نے، بہت سیکھا ہے. ہاں ان کی ڈانٹ سے، جب انہوں نے ڈانٹا ان کی ڈانٹ سے سیکھا ہے ہم نے. ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ جو گزشتہ رمضان گزرا ہے، ریٹنگ کے اعتبار سے بہت اپ گیا ہوگا، تھا بھی. آپ کیا دیکھتے ہیں ان دنوں میں ریٹنگ کیا آپ لوگوں کو ملتی تھی، جیو کی، باقی چینل کی؟ دیکھیں جناب، جو ریٹنگ اسٹار پلس اور ان کی آتی تھی، ہم جو ہمارے 7-8 گھنٹے کا وہ ہوتا تھا سحر کے ٹائم پہ، اور 8 گھنٹے میرے خیال میں سحری کے ٹائم پہ ہوتے تھے، اور 3 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے افطار کے ٹائم پہ ہوتے تھے. 3 بجے سے 4 5 6 7 8 6 گھنٹے، 5 سے 6 گھنٹے افطار کے ہوتے تھے، 3 گھنٹے ہمارے سحری کے ہوتے تھے. اس میں میڈیا جو ہم 10 سال سے، جب سے یہ پرائیویٹ میڈیا آیا، اس سے پہلے تو پی ٹی وی اور این ٹی ایم ہوتا تھا، جو ریٹنگ اس سال آئی 2011 میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے، میں سمجھتا کہ آپ ریکارڈ کھول کے دیکھ لیں، پچھلے 10 سال وہ ریٹنگ نہیں آئی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر جیو جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہوتا تھا، اس کی ریٹنگ آتی تھی 5، تو اے آر وائی یعنی ان گھنٹوں میں، جن گھنٹوں میں رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی، اور اے آر وائی کی ریٹنگ آتی تھی جناب 18 19 20 21، یعنی مور دین 3 ٹائمز. یہ بس یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. سننے میں آئے کہ کچھ ایسے موقع بھی آئے کہ اپنا کرکٹ کا میچ کو بھی آپ نے زیادہ اس سے زیادہ، جی ہاں، وہ ریٹنگ اسٹار، دیکھیں سب سے زیادہ اسٹار پلس کو میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی نے بیٹ کیا ہو پاکستانی چینل نے. اسٹار پلس کو ہم نے آئی تھنک مہینے میں 2 یا 3 دن ایسے تھے ہم نے بیٹ کیا، جو کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہ ڈاکٹر صاحب جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں لوگوں کی جو دعائیں ہیں نا، بس یہ دعاؤں کے ثمر ہے، ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے. کسی کی بیٹی کی آپ شادی کرواتے ہیں، کیا اس کے دل سے دعا نکلے گی؟ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بھلے لوگ کچھ بھی کہیں، کیا بھی کہیں، ہزاروں گھر چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے.
میں تو ایون اتنا کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ سوچا تھا کہ میں ایک تندور لگاؤں جس سے مفت روٹی جائے، پورے پاکستان میں نہیں تو کم از کم پورے کراچی میں نہیں تو ایک ایریے میں، آدھے کراچی میں جتنا بھی ہو سکے وہ اس تندور سے مفت روٹی جائے، یا کم از کم مارکیٹ میں اگر 6-7 روپے کی روٹی مل رہی تو 1 روپے کی روٹی وہاں سے جائے. یہ ڈاکٹر صاحب کا خواب تھا. حکمران نہیں کر رہے تو ہم اپنے چھوٹے لیول پہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. جو لوگوں کی امداد ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جو دعائیں رمضان میں جو لوگوں کی امداد ہوئی، اور یہ ہمارا وہ کوئی نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان اتنا بڑا ہو جائے گا اور اتنے لوگ آ جائیں گے. ہم نے تو ایک سیگمنٹ ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے کہا تھا اس کو ہم یہاں بلائیں گے، ہم اپنی طرف سے 15,000 20,000 روپے دیں گے، اور ہم جب دیں گے تو لوگوں کو بھی راغب کریں گے کہ جی ہم جب 15 دے سکتے ہیں تو آپ کم از کم 2,000 دیں. کتنے لوگ ہیں دیکھنے والے، اگر 2,000 روپے دے تو اس بیچارے کی مدد ہو جائے گی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے جو ایک کیس ایک دن کے لیے رکھا تھا وہ ایک دن میں 10 اور 15 20 کیسز آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی پہ تو ہم زیادہ سے زیادہ 1 2 یا 3 کیس دکھا رہے تھے، لیکن پیچھے بہائنڈ دی اسکرین جو 24 گھنٹے مدد ہوتی تھی. آپ یقین کریں گے لاہور سے ایک بندہ آیا، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. وہ ہمارے آفس میں آیا، اس نے بولا عامر لیاقت سے ملنا ہے. ایک خاتون تھی، ایک بندہ تھا، ان کے ہاتھ میں چھوٹا بیگ تھا اور تھیلی ٹائپ کی تھی. جی بی کہاں سے آئی ہیں؟ عامر لیاقت سے مل. ارے بھائی عامر لیاقت سے ملا دیں گے، کیا کام ہے؟ بس وہ ہمیں مدد چاہیے. لاہور سے چڑھے ٹرین میں، کراچی اسٹیشن پہنچے، وہاں سے ان کو پتا نہیں تھا کہ سائٹ کا آفس کہاں ہے، ARY کا آفس کہاں ہے. رکشے والے کو شاید پتا تھا، اس نے بولا عامر لیاقت تک پہنچا دو. وہ آفس آ کے پہنچا گیا. اس کے بعد پتا چلا کہ جی اس کو کینسر ہے. فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کی ٹریٹمنٹ ہوا، اس کی ٹیسٹ وغیرہ کروائے. پتا چلا کہ جی بس یہ بیچارہ 2 سے 3 دن کا مہمان ہے. جب اس کو بتایا گیا یہ کہ بھائی آپ 2 سے 3 دن کے مہمان ہیں، وہ کہاں سے بندہ چلا ہے، اس کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ عامر لیاقت مجھے کیسے ملے گا. بس وہ بیچارہ چڑھ پڑا ہے اسٹیشن سے، لاہور سے کراچی اسٹیشن آیا ہے اور یہاں تک پہنچا. اس کی ٹریٹمنٹ کروائی، ڈاکٹروں سے بات چیت ہوئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، 2 یا 3 دن ہے اس کے پاس. پھر اس بندے نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے گھر میں مرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جہاز کا ٹکٹ کروایا کہ جی کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو فوراً بھیجوائیں. اس کی تھوڑی بہت مدد کی ہم نے، جو بھی ہم کر سکتے تھے، میڈیسن وغیرہ جو بھی کر سکتے تھے. لاہور میں بندے کو ارینج کیا کہ جی یہ جہاز سے یہاں پہ چڑھ رہا ہے 7 بجے کی فلائٹ سے، 9 بجے وہ وہاں اترے گا. اس کو برائے مہربانی اس کو وہاں سے گاڑی میں لے جا کے اس کے گھر تک رہیں اور 5-6 دن اس کے ساتھ رہیں. 5-6 دن اس کے ساتھ رہیں. یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ بندہ اتنی بیماری کی حالت میں، پتہ نہیں اس کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، یہاں آ کے اس کو پتا چلا کہ جی میرے پاس 2 سے 3 دن ہے. پھر اس کے بعد یعنی ڈاکٹر صاحب اس دن اتنے افسردہ تھے. پروگرام مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا رمضان تھا، ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ افسردہ. ایک تو افسردہ ہو جاتے ہیں اس ٹائپ کے، جب بھی کیسز آتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح مدد کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ وہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. اور جو لوگوں کی دعائیں نکلتی ہیں وہی اسی دعاؤں کا ثمرات ہیں جو ڈاکٹر صاحب دنیا میں کامیاب ہیں. تھینک یو.